السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، میں آج ایک نئی اخلاقی کہانی سپسلار کا انصاف یعنی بنیادی موضوع ہے اس کا انصاف جیسے کردار کے ساتھ اور اخلاقی کہانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسلام کی روشن کرنوں سے انصاف اور عدل کو جتنی قدر و منزلت ملی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ کہانی بھی ایسی ہی صحابی رسول کی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، اسلامی فوج کے سپسلار عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیموں کے دروازے پر کھڑے کچھ دور چند سائے دیکھ رہے تھے کہ جو ایک طرف چلے جا رہے تھے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کس کے سائے ہو سکتے ہیں اور یہ کون ہے جو آدھی رات کے وقت ان کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ حضرت عمرو بن العاص اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اور کچھ سوچ کر سایوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ابھی آپ تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ آپ کو احساس ہوا کہ کوئی آپ کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ آپ رک گئے اور مڑ کر دیکھا تو آپ کا وفادار غلام سعید نظر آیا۔ سعید، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا، تو حضور دیکھیے یہ اپنا وطن نہیں ہے، آپ فاتح ہیں اور عیسائی مفتوح، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائی آپ کو نقصان پہنچائیں، یہ غلام نے کہا۔ تو سپسلار نے کہا، نہیں، تم واپس جاؤ، میرے ساتھ وہ ہستی ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ بہت اصرار کیا، غلام واپس چلا گیا۔ اب آپ آگے بڑھے۔ چوک بازار کے وسطی حصے میں ایک اونچے چبوترے پر مسیح کا سنگ مرمر کا مجسمہ چاندنی رات میں چمک رہا تھا، اور عیسائی اس کے سامنے کھڑے تھے اور سخت اشتعال انگیز انداز میں تھے۔ ان کے مجسمے کی ناک کسی نے توڑ دی تھی، اور عیسائیوں کا پادری آرکپش بولا، مسلمانوں کے سپسلار نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ مصر کے ہر شہری کے مذہبی جذبات کا پورا احترام کیا جائے گا، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط یقین دہانی تھی، کیونکہ کسی نے ہماری سب سے مقدس ہستی کی ناک توڑ دی ہے۔ اب مسلمانوں کے سپسلار سے پوچھا جائے کہ کیا مسلمان جھوٹے وعدے کیا کرتے ہیں؟ ابھی یہ فضا میں گونج ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، نہیں، مسلمان جھوٹے وعدے نہیں کیا کرتے۔ سب عیسائی چونک پڑے اور ان کی نظریں اس شخص پر جم گئیں جس نے ابھی آواز دی تھی، اور آرکپش بولا، آپ اور یہاں؟ تو عمر العاص کو کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا، تو تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان اپنے وعدے کا پورا ہوتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت عمر بن العاص نے پھر مزید کہا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس پشم نے کہا، ہمارے مذہبی جذبات کا احترام نہیں کیا گیا۔ مجھے اس پورے واقعے پر بڑا افسوس ہے۔ یہ حضرت عمر بن العاص نے کہا، آپ کو اس واقعے، پادری بولنے لگا کہ آپ کو اس واقعے پر صرف افسوس ہے یا ہمارے دکھ کا کوئی ازالہ بھی کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے اس مجسمے کی ناک جو ہے وہ دوبارہ بنوا دیتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ جو ناک بنائیں گے وہ اس کی طرح بالکل نہیں ہوگی، وہ ایک الگ ناک ہوگی۔ تو آپ نے کہا پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں پورے کا پورا ہی مجسمہ دوبارہ بنوا دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ناک کے بدلے جو ہے وہ ناک چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر انصاف کیا جائے گا۔ آپ چلے گئے اور آپ آ کے اپنے خیمے میں آرام فرمانے لگے۔ صبح ہوئی تو عیسائی پادری آرکپش اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ جو ہے خیمے کے سامنے جمنے لگے۔ اب وہ کہنے لگا کہ کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے رات کو وعدے کیے تھے کہ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہا بالکل یاد ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ ناک پیش کی جائے۔ آپ نے کہا یہ لو خنجر اور میری ناک کاٹ لو۔
تو اس نے ایسا بھی کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بھاگتا آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جو ہے یہ ناک میں اپنی پیش کرتا ہوں، میں نے اسے توڑا تھا۔ اب جب ارکپاش نے یہ دیکھا پادری کے پوپ نے، تو اس نے جب یہ کہا کہ یہ ایسا انصاف ہوتا ہے اسلام کے اندر، تو اس نے فوراً خنجر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جس ملک کا امیر المومنین جو ہے اپنے آپ کو خود پیش کر دے، سپر سلار اپنے آپ کو خود پیش کر دے، اور مسلمان یعنی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر لے، تو وہ قوم ہمارے لیے خیر و برکت ہی ہوگی، کیونکہ انصاف سے قومیں آباد رہتی ہیں، شرک سے قومیں تباہ نہیں ہوتی بلکہ ظلم و ستم سے تباہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کہہ کر اس کا انصاف جو ہے وہ کر دیا، تو اور پھر اس مسلمان کو اس نے اپنی طرف سے اور تمام عیسائیوں کی طرف سے اس کو معاف کر دیا۔ تو جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوتا ہے وہاں قومیں پروان چڑھتی ہیں اور خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔